أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام يا فرصدق إن هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد في الأرض وأبطلوا الحدود وشربوا الخمور واستأثروا في أموال الفقراء والمساكين وأنا أولى من قام بنصرة دين الله وإعزاز شرعه والجهاد في سبيله لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیا. صلوات پڑھ دیں. قیام امام حسین علیہ السلام بزبان امام حسین علیہ السلام اس موضوع کی بظاہر پانچویں اور آخری مجلس ہے. گزشتہ مجلسوں میں یہ کوشش رہی کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کو خود آپ ہی کی زبانی بیان کیا جائے، اور یہی سب سے معتبر ذریعہ ہے، یہی سب سے معتبر سورس ہے جس کے ذریعے سے ہم حضرت کے قیام کی ماہیت کو اور اس کی حقیقت کو پہنچ سکتے ہیں. یہ ایک اہم مسئلہ ہے، عقیدت اور حقیقت. عقیدت اور حقیقت. عقیدت معمولاً ہمارے اندر یہ جتنے ہم امور انجام دیتے ہیں مذہبی، وہ ایک عقیدت کے تحت ہی انجام دیتے ہیں. خاص طور پر یہ مراسم عزا، اس میں عقیدت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. اور عقیدت کا تعلق زیادہ تر جذباتیت سے ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عقیدت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ پھر حقیقت تک انسان کو پہنچنے نہیں دیتی. تو عقیدت ہو، اور عقیدت کے بغیر کوئی کام ہو بھی نہیں سکتا. عقیدت ہونا چاہیے، لیکن ایسی عقیدت ہو جو انسان کو حقیقت تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ بنے. کلام سید الشہداء، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آتھینٹک سورسز سے ہم تک پہنچا ہے. گرچہ اس زمانے میں نہ ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ تھا، نہ آڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ تھا، اس کے باوجود بھی لوگ جو سن رہے ہوتے تھے کلام، وہ یا تو اس کو من و ان انہی الفاظ کے ساتھ حفظ کر لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے، یا پھر جن کو بھولنے کا خدشہ ہوتا تھا وہ لکھ لیا کرتے تھے. جبکہ لکھنے کے وسائل جیسا آج آسانی سے مہیا ہے، اس زمانے میں مہیا نہیں تھے. پیپر انڈسٹری نہیں تھی اس زمانے میں. لکھنا ہوتا تھا تو جانوروں کی کھالوں پہ یا درختوں کی چھالوں پہ لکھا جاتا تھا. اس کے باوجود بھی اتنا کافی و وافی کلام ہم تک پہنچ گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بے نظر غائر سید الشہداء کے کلام کو سمجھنا چاہے تو وہ کلام
اس قدر موجود ہے کہ اس کلام کے ذریعے سے وہ کلام قیام کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ عرض کیا کہ کتاب موسوعہ کلمات الامام الحسین علیہ السلام عربی زبان میں ہے، لیکن آج ترجمہ یا دوسری چیزیں کوئی بڑی بات نہیں رہ گئی ہے، خاص طور پر جب سے اے آئی انٹروڈیوس ہوا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت۔ یہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک بہت ہی غیر معمولی تبدیلی ہے کہ وہ کام جو پہلے گھنٹوں میں، دنوں میں ہوا کرتے تھے، اب وہ منٹوں میں اور سیکنڈز میں آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ تو اگر کوئی وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے موسوعہ کلمات الامام حسین اس کا ترجمہ بھی کرنا چاہے تو اے آئی مختلف حصوں کے اس کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ اس کو وہ عربی زبان کو آپ اس کو بھی اٹھا سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر کوئی جاننے والا ہو یہاں پر، اور اس کو اے آئی پر لے کے جا کے آپ ڈالیں تو وہ اس کا ترجمہ کر کے آپ کو فوراً منٹوں میں آپ تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ یعنی آج کوئی عذر باقی نہیں ہے ہمارے پاس۔ پرانے زمانے میں جب کتابیں ہوا کرتی تھی اور جب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی کتابیں، اور ظاہر سی بات ہے جب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی تو اس کے نسخے کم ہوتے تھے، کاپیز کم ہوتی تھی اس کی، لیکن پھر زمانہ جب ترقی کیا، پرنٹنگ ٹیکنالوجی آ گئی، تو پھر وہ تیزی سے چھپنے لگی کتابیں۔ لیکن اب شاید کتابیں چھپنے کا زمانہ بھی نہیں رہ گیا ہے، کتابیں ڈیجیٹل فارمیٹ میں آ گئی ہیں، اور صرف یہ ایک موبائل میں 20,000 کتابیں موجود ہیں ابھی اسی وقت، 20 سے 30,000 مذہبی کتابیں اگر آپ مراجعہ کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، ایک لائبریری آپ کے ہاتھ میں ہے، جہاں پر پرانے زمانے میں زحمت کر کے لائبریریوں میں جانا پڑتا تھا، کیونکہ ہر شخص کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کتابیں خرید کر اپنے پاس خود ایک لائبریری گھر میں بنا لے، افورڈیبل نہیں تھا اس زمانے میں۔ لیکن اب اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہمارے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ نہیں میرے دسترس میں نہیں تھی کوئی چیز، تو یہ عذر ہم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہر چیز آپ کے فنگر ٹپس پر موجود ہے، آپ کی انگلیوں پر موجود ہے۔ تو قیام امام حسین کے حوالے سے یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں جس میں امام حسین کے کلام کو ریکارڈ کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ بیشتر جو واقعات کربلا کو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ مقتل ابی مخنف سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جو واقع کربلا سے سب سے قریب ترین فرد جس نے واقعات کربلا کو ثبت کیا، لکھا، وہ ابی مخنف یحییٰ بن لوط اس کا نام ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کا مقتل تلف ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے آج کتابیں تلف ہو جاتی ہیں، گھر میں رکھی ہوئی ہے، دیمک لگ گئی کتاب، اور اس زمانے میں پریزرویشن کے ایسے طریقے نہیں تھے جیسے آج موجود ہیں، تو کتابیں تلف ہو جاتی تھی۔ سیلاب آ گیا، پانی کی نظر ہو گئی، آگ لگ گئی، آگ کی نظر ہو گئی، تو ایسے بہت سی کتابیں تلف ہو گئی۔ مقتل ابی مخنف بھی تلف ہو گیا تھا، لیکن اس کا بیشتر حصہ اس کے ایک شاگرد نے نوٹ ڈاؤن کر کے رکھا ہوا تھا، اس سے ایک کاپی بنا کے رکھا ہوا تھا، پھر اس سے تاریخ طبری میں وہ باتیں آ گئی۔ آج جو تاریخ طبری ہمارے پاس ہے، وہ جتنی تاریخ طبری میں واقعات کربلا جتنے درج ہیں وہ سارے مقتل ابی مخنف سے لے کر ہی درج کر دیے گئے۔ یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کل تک ہمارے پاس عذر موجود تھا کہ ہمارے پاس کتابیں موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس سید الشہداء کا کلام موجود نہیں ہے، لیکن آج وہ عذر برطرف ہے۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری رسائی نہیں ہے، وہ کلام کہاں ہے مجھے نہیں معلوم ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سب کے دسترس میں ہر چیز موجود ہے۔ اب وہ محروم ہے وہ شخص جو یہ تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی اپنی ہدایت
کا انتظام نہیں کرتا. اور واقعات کربلا جن کتابوں میں لکھے جاتے تھے ان کو مقتل کہا جاتا تھا. بعد میں بھی کئی مقاتل لکھے گئے. مقتل لحوف سید ابن طاؤس، انہوں نے مقتل لحوف لکھا. شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی الارشاد اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب واقعات کربلا پر مشتمل. اور آج سے 400 سال پہلے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار میں پوری ایک جلد واقعات کربلا سے مخصوص کیے، جو اردو میں ترجمہ اویلیبل ہے، انگریزی میں بھی شاید اویلیبل ہوگا. یہ ساری کتابیں ہونے کے باوجود ایک بڑا المیہ ممبر کے ساتھ یہ رہا کہ کتابوں کی باتیں کتابوں میں ہی رہ گئی، وہ ممبر پر آ نہیں سکی، کیونکہ عقیدت کا غلبہ اتنا تھا کہ وہ عقیدت نے حقیقت تک پہنچنے میں بہت رول ادا کیا. نتیجے میں وہ حقیقت کربلا جو ہم پر کشف ہو جانی چاہیے تھی اب تک 1400 سال بعد، وہ ابھی تک ہم میں سے بہت سوں کو کشف نہیں ہوئی. اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کربلا پر جتنی تقریریں کی گئیں یا کربلا پر جتنی کتابیں لکھی گئیں، تاریخ کے کسی واقعے پر نہ اتنی تقریریں کی گئیں، نہ اتنی تحریر لکھی گئی، کتابیں لکھی گئی. آپ بتائیے کون سا ایسا موضوع ہے جس کو ہر سال ریپیٹ کیا جاتا ہو، تکرار کیا جاتا ہو، 1400 سال سے ریپیٹ کیا جا رہا ہو؟ واقع کربلا کے علاوہ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جس کو اس قدر تکرار کیا گیا ہو، اس قدر دہرایا گیا ہو، اس قدر اس پر کتابیں لکھی گئی ہو، اس قدر اس پر تقریریں کی گئی ہوں. اور پھر سرمایہ بھی کتنا خرچ ہوتا ہے اس پر. مجالس جو لوگ کرتے ہیں، مومنین جو گھر میں مجلس کرتے ہیں یا اجتماعی شکل کے طور پر کوئی انجمن کوئی مجلس کرتی ہے، تو اچھا خاصا سرمایہ صرف ہوتا ہے اس پر. اگر آپ اندازہ، ہم تو سنتے تھے کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کو معلوم ہے اب کس اکنامیکل کرائسس سے وہ گزر رہا ہے، معیشتی بحران، دیوالیہ ملک ہو چکا ہے نااہلوں کے ہاتھ میں آ کر. لیکن جب محرم آتا ہے تو اس کی جو اکانومی ہے، معیشت ہے، وہ معیشت جو ڈوب رہی ہوتی ہے، محرم کے آنے کی وجہ سے وہ معیشت سنبھل جاتی ہے. اس قدر پیسہ صرف ہوتا ہے محرم میں، خرچ ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو جتنا ان پٹ ڈالا جا رہا ہے، آؤٹ پٹ کتنا ہے؟ جتنا ان پٹ ہے، آؤٹ پٹ اسی مناسبت سے ہے یا نہیں ہے؟ اتنا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اتنا آؤٹ پٹ نہیں ہے. اور اتنا اثر جو واقع کربلا کا جو اثر پوری دنیا پر مرتب ہونا چاہیے تھا، اتنی بار دہرائے جانے کے بعد وہ اثر ہمیں نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی ظالم حکمران بنے ہوئے. واقعات کربلا کا اگر اثر ہوتا ہم پر، تو آج جیسے ظالموں کا غلبہ ہے پوری دنیا میں، ظالموں کا غلبہ نظر نہ آتا. اگر واقعات کربلا کی حقیقت تک لوگ پہنچ جاتے اور واقع کربلا کو صحیح معنی میں سمجھ جاتے ہم، تو آج ظالموں کا غلبہ نہ ہوتا. ظالموں کا غلبہ یہ بتا رہا ہے کہ جو اثر مرتب ہونا چاہیے تھا وہ اثر مرتب، بلکہ خود واقع کربلا میں اثر موجود ہے، لینے والے چاہیے اثر. تو کلام سید الشہداء سب سے بہترین اور آتھینٹک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم قیام امام حسین کو سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ اب تک ہم نے جو کربلا سمجھی ہے وہ ہمارے محترم شعراء کی زبانی، شاعروں کی زبانی، خطیبوں کی زبانی، عالموں کی زبانی، لیکن جس کی زبان سے سننا چاہیے تھا کربلا، اس کی زبان سے ہم نے سنا نہیں ہے.
تو اب کوشش کرتے ہیں کہ اس کی زبان سے سن لیں کہ کیوں اس نے یہ قیام برپا کیا۔ تو خود 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے مطالبہ بیعت کے بعد انکار بیعت کر کے اور اپنے مقصد کو واضح کر کے عرض کیا کہ مقصد جو مصلح ہوتا ہے وہ پہلے ہی دن سے اپنی عوام کو مقصد واضح کر دیتا ہے کہ میں تمہیں کہاں پہنچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں کہاں لے جانا چاہتا ہوں، تاکہ عوام کل یہ شکایت نہ کرے کہ آج جو ہم پہنچ گئے ہیں کربلا، ہم پہنچ گئے، بھوک برداشت کرنی پڑ رہی ہے، پیاس برداشت کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں اندھیرے میں رکھ کر یہاں لا دیا گیا ہے۔ اگر پہلے ہی دن یہ بتا دیا جاتا کہ یہ سب صعوبتیں برداشت کرنی ہے تو ہم آتے ہی نہیں۔ اسی لیے پہلے ہی دن آپ نے واضح کر دیا کہ جو میرے ساتھ آئے گا وہ قتل ہو جائے گا، وہ شہید ہو جائے گا، اور جو میرے ساتھ نہیں آئے گا، میری نصرت نہیں کرے گا، وہ قیامت تک عزت کا منہ نہیں دیکھے گا۔ سب کو فرما دیا، یہ بنی ہاشم غیر بنی ہاشم اہل مدینہ کو، اور پھر اپنے قیام کو ایک دم واضح کر کے آپ مدینے سے چلے، مکہ تشریف لائے۔ 3 شعبان مکہ پہنچے، 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ 4 مہینے 5 دن مکے میں مقیم رہے۔ اور مکے کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، لوگوں کو جگانے کے لیے۔ لوگ جلدی ظلم کے خلاف جاگتے نہیں ہیں، جگانے کے باوجود نہیں جاگتے ہیں لوگ۔ ایک لطیفہ ہے بلکہ کہ کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ رعایا میں سے کوئی ہمارے پاس کوئی شکایت لے کر نہیں آتا ہے، رعایا ہم سے خوش ہے۔ تو کہا کہ رعایا آپ سے بہت زیادہ خوش ہے، رعایا یعنی عوام آپ سے بہت خوش ہے، بادشاہ سے بہت خوش ہے، حاکم سے بہت خوش ہے، حکمران سے بہت خوش ہے، ان کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں، کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ کچھ شکایت لے کر آئیں ہمارے پاس، کچھ چیزیں کم کر دی جائیں، ان کی بجلی کاٹ دی جائے، ان کا پانی بند کر دیا جائے، کچھ تو کیا جائے۔ 3-4 حربے اپنائے لیکن پھر بھی کوئی شکایت لے کر نہیں آتا۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ نے پوچھا وزیر سے کہ بتاؤ کوئی شکایت آئی کیا؟ نہیں، کوئی شکایت نہیں، راضی ہیں وہ آپ سے۔ تو کہا کہ پھر کیا چارہ جوئی کی جائے کہ وہ کوئی شکایت لے کر ہمارے پاس آئیں؟ تو اعلان کر دیا گیا کہ کل سے صبح جب آپ اپنے گھروں سے نکلیں گے، چوراہوں پر جب پہنچیں گے تو حکومت کے کارندے وہاں کھڑے رہیں گے، اور جو بھی وہاں سے جاتا رہا ہوگا اس کے سر پر 2 جوتے ماریں گے۔ آفس کو جانے والے، یونیورسٹی کو جانے والے، کالج کو جانے والے، اسکول کو جانے والے، مزدور، سب کو وہاں آنا ہوگا اور آ کے 2 جوتے کھا کر پھر اپنے کام پر جانا ہوگا۔ اعلان ہو گیا مملکت میں، شروع ہو گیا یہ عمل۔ گھر سے جو ہی نکلتے، آفس کو جانے کے لیے نکلے بیگ لے کر، چوراہے پر پہنچے، 2 جوتے سر پر کھائے، پھر اپنے کام پر چلے گئے۔ پڑھنے کے لیے نکلے، اسکول، کالج، یونیورسٹی جانے کے لیے، 2 جوتے سر پر پڑے، چلے گئے۔ کئی دن گزر گئے، بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ کیا کوئی شکایت آئی ہے رعایا کی طرف سے، عوام کی طرف سے؟ تو وزیر نے کہا ہاں ایک شکایت آئی ہے۔ بادشاہ خوش ہو گیا کہ پہلی بار رعایا نے شکایت کی کسی بات کی۔ کیا شکایت ہے وہ؟ تو وزیر نے عرض کیا کہ عوام کو یہ شکایت ہے کہ وہ صبح جب اٹھ کر اپنے آفیسز کو جاتے ہیں، کالجوں کو جاتے ہیں، اسکولز کو جاتے ہیں تو وہ جلدی میں ہوتے ہیں، تو جب وہ چوراہوں پر پہنچتے ہیں تو مارنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، تو مارنے والوں کی تعداد کو بڑھایا جائے تاکہ جلدی ہم اپنے اسکولز اور آفیسز کو پہنچ جائیں۔ یہ حال ہے سب کانٹیننٹ کی عوام کا۔ یہ جو بر صغیر جس کو کہتے ہیں سب کانٹیننٹ، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ لطیفہ ان کو یعنی ان کی عکاسی کر رہا ہے کہ ان پر جتنی مصیبتیں ڈال دے یہ اف کرنے والے نہیں ہیں۔ برخلاف مغربی دنیا کے، اگر معمولی بھی اگر ان کی سہولیات میں کمی آ جاتی ہے تو وہ سارے سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔
اس لیے حکومت کو حساس ہونا پڑتا ہے. اور یہ غزہ کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھ لیا، بر صغیر میں نہ مسلمان نہ غیر مسلمان، البتہ غیر مسلمانوں نے کچھ آواز اٹھائی، مسلمانوں کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن مغربی دنیا میں ناچنے والے، گانے والے، جن کو ہم پسند نہیں کرتے، جن کا لباس پورا نہیں ہے، وہ لوگ سڑکوں پر آ گئے، اور نہ صرف سڑکوں پر آ گئے بلکہ اپنے پیشے کو داؤ پر لگا دیا انہوں نے. بڑے بڑے سنگرز، بڑے بڑے ایکٹریسز، جن کو ہم برا سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں برا، لیکن انسانیت کا مظاہرہ ان لوگوں نے کیا. لیکن وہ دا سو کالڈ مفتی جس کو کہتے ہیں، جو ہر بات پہ کفر کا فتویٰ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن غزہ میں جو کچھ ہوا، مفتی نے کوئی ریاکشن نہیں دکھایا. وہ لوگ آ گئے میدان میں، اسٹوڈنٹس ان کے یونیورسٹی میں خیمے لگا کر بیٹھ گئے، ان کی اسکالرشپس کینسل ہو گئی، ان کے ویزاز کینسل ہو گئے، ان کو یونیورسٹی سے سسپینڈ کر دیا گیا. لیکن اس طرف سے جو آواز اٹھنی چاہیے تھی وہ آواز نہیں اٹھی، اور اٹھی بھی ہندوستان سے تو انہوں نے اٹھائی جو مسلمان نہیں ہیں، جو غیر مسلمان ہیں. اور آج ہندوستان میں مسلمانوں کی لڑائی غیر مسلمان لڑ رہے ہیں. جو جنگ مسلمانوں کو لڑنی تھی، حق اور انصاف کی جنگ، حقوق کی جنگ، وہ جنگ ان کی بہاف میں غیر مسلمان لڑ رہے ہیں. انصاف پسند سب ایسے نہیں ہیں، انصاف پسند جس کی فطرت پاک ہو، نیک ہو. اگر انسان کی فطرت پاک ہو تو وہ کبھی بھی کسی بھی خطے میں ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا، اگر اس کی فطرت پاک ہو. ہاں، جو آلودہ فطرت ہے وہ ہمیشہ پستی، ذلت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. تو جو اثر مرتب ہونا چاہیے تھا واقعہ کربلا کا اقوام پر، اتنی تقریروں کے بعد اور اتنی کتابیں لکھے جانے کے بعد وہ اثر ہمیں نظر نہیں آتا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حقیقت قیام سے واقف نہیں ہے، قیام کی حقیقت سے واقف نہیں. قیام کی حقیقت کو کیا چیز واضح کرے گی؟ کلام واضح کرے گا. کلام سے قیام کی حقیقت واضح ہوگی، اور وہ کلام اس منبر سے پیش کیا جائے کم از کم محرم میں. اور ایسے نہیں ہے کہ وہ کلام اتنا مختصر ہے کہ اگر اس کو بیان کر دیا جائے تو 10 مجلسوں میں وہ کلام سمٹ جائے. وہ کلام اگر کھولا جائے تو ہماری عمریں ناکافی ہے. اس کلام کو اگر سید الشہداء کے کلام کے ایک ایک لفظ کو اگر کھول کے بیان کیا جائے، ہماری عمر کم ہے، کلام زیادہ ہے. عمر ختم ہو جائے گی، کلام ختم نہیں ہوگا. تو وہ ضرورت ہے وہ غواص کی. دیکھیں، لوگ سمندر کے کنارے جاتے ہیں، کربلا سمندر ہے، سمندر کے کنارے جاتے ہیں، بعض سیپیاں لے کر واپس آ جاتے ہیں، پانی میں اترنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے. بعض اترتے ہیں لیکن پانی جیسے ہی ٹخنوں تک آیا واپس. بعض تھوڑا بہت جو تیرنا جانتے ہیں وہ کنارے کنارے تیر لیتے ہیں، لیکن بعض غواص ہوتے ہیں، ڈائیورس ہوتے ہیں، وہ سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں. سمندر کی گہرائی میں جا کر کرتے کیا ہے؟ سمندر کی گہرائی میں موجود گوہر کو ساتھ لے کر آتے ہیں. وہ قیمتی اشیاء جو سمندر کی گہرائی میں ہی نصیب ہو سکتی ہے وہ لے کر آتے ہیں. تو واقعہ کربلا کے حوالے سے ایسے ہی ہے کہ بعض لوگ سمندر کے کنارے آئے، سیپیاں ہاتھ آ گئی ان کی، لے کے چلے گئے. ٹینٹ والا مجلس میں اس نے پنڈال لگایا، ٹینٹ لگایا، پیسے لیے چلا گیا. اسپیکر والا آیا، اسپیکر لگایا، اس نے اسپیکر کے پیسے لے لیے چلا گیا. ہم جیسا ذاکر آیا، پڑھا، فیس لی، چلا گیا. سیپیاں ہاتھ آ گئے. لیکن بعض وہ تھے جو پانی میں اترے، اور بعض وہ ہیں جو اس کی گہرائی میں جا کر وہ گوہر لے کر آتے ہیں. وہ گوہر انسان کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے. وہ قیمتی گوہر ایسے ہیں دنیا میں موجود لوگ جنہوں نے اس کو تجارت نہیں بنایا ہے.
اور اس میں سب سے مخلص جو طبقہ ہے وہ عوام. عزاداری میں اگر آپ دیکھیں سب سے مخلص جو بے لوث، جن کو کچھ ملتا نہیں ہے، کبھی اگر تبرک مل جائے تو مل جاتا ہے ان کو، لیکن جو بے لوث طبقہ ہے، جو بغیر کسی غرض کے صرف عقیدت کے لیے عقیدت میں سرشار ہو کر آتا ہے، وہ عوام. لیکن عوام کو بس اتنا شعور عوام کو چاہیے کہ کس کو منبر دیا جائے اور کس کو نہ دیا جائے. اتنا شعور آنا ضروری ہے کہ کس کو دیا جائے اور کس کو نہ دیا جائے. حیدرآباد کے ایک شاعر تھے حضرت خاور نوری، ان کے 2 مصرے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ منبر پر نظر آنے لگے، کیسے کیسے لوگ منبر پر نظر آنے لگے، زیر منبر بیٹھیے توہین منبر دیکھیے. زیر منبر بیٹھیے. میں بھول گیا تھا یہ شعر، میں ابھی علی گڑھ آیا تو ایک صاحب انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ آپ نے پچھلی مرتبہ یہ شعر پڑھا تھا، تو پھر دوبارہ مجھے یہ ریکال ہو گیا. اتنا شعور آنا چاہیے کہ دیکھیں، آپ جب علاج کرانے جاتے ہیں تو کیا کمپاؤنڈر سے آپ اپنا علاج کرواتے ہیں؟ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ ہاں کمپاؤنڈر میری سرجری کر دے. تیار نہیں ہوتے، چاہتے ہیں کہ اسپیشلسٹ ہو، تجربے کار ہو. کارڈیولوجسٹ ہو تو شہر کا ٹاپ کارڈیولوجسٹ ہو، سرجن ہو تو شہر کا ٹاپ سرجن ہو. وہاں پر کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن جب ممبر کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم جیسوں کو بھی ممبر دے دیتے ہیں کہ جو دین کی الف بے بھی نہیں جانتے. سید الشہداء پہنچے مکہ 3 شعبان کو عوام کو جگانے کے لیے. عوام کو جگانا عرض کیا کہ آسان کام نہیں ہے، خاص طور پر ظالم، ڈکٹیٹر، مستبد، ستمگر کے خلاف عوام کو جگانا آسان کام نہیں. سید الشہداء پہنچے، 4 مہینے 5 دن صبح و شام عوام کو جگاتے رہے، بیدار کرتے رہے، اویئر کرتے رہے ان کو کہ کون تمہارے اوپر حکومت کر رہا ہے، کون تمہارے اوپر مسلط ہے. لیکن عوام عبادتوں میں مشغول، عوام اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول، اور عوام جوخم مول لینا نہیں چاہ رہے. امام حسین نے ایک قدر جو زندہ کی، واقع کربلا نے کئی ویلیوز کو زندہ کیا جو ویلیوز مر چکی تھی. ان میں ایک ویلیو جو سید الشہداء نے زندہ کی، جو آج مر چکی ہے، وہ ویلیو، وہ قدر، وہ یہ ہے کہ ہم آپس کی دشمنیاں تو بڑی خوبی سے نبھاتے ہیں. بھائی نے بھائی کا کوئی حق غصب کر لیا، جائیداد تھی، باپ چھوڑ کر گئے تھے جائیداد، ایک بھائی نے زیادہ حصہ ہتھیا لیا. اب وہ دوسرا جو بھائی ہے وہ عمر بھر اس سے بات نہیں کرتا ہے، ناراض، حتیٰ وہ مر بھی جائے تو اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتا. دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ جائیداد، پراپرٹی. اور آپ اسی پر قیاس کر لیجئے کہ کیوں ہماری دشمنیاں جو ہوتی ہیں وہ کس نوعیت کی ہوتی ہیں. زیادہ تر ہماری دشمنیاں ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں. کسی نے میرا مال غصب کر لیا، کسی نے میری پراپرٹی ہتھیا لی، کسی نے میرے بچوں کے ساتھ کوئی برا کام کیا، بچوں کا حق غصب کر لیا تو میں ان کا دشمن ہو گیا. ذاتی دشمنیاں. اور بعض تو بلا وجہ کی دشمنیاں، کسی نے مجھے گھور دیا تو بس وہاں سے دشمنی شروع ہوگی. لیکن امام حسین نے اپنے قیام کے ذریعے سے جو ایک قدر زندہ کی، وہ یہ قدر تھی کہ دشمنی انسان کرے تو اس کی بنیاد فقط اللہ کی ذات، دشمنی اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر دشمنی. یہ ہم نہیں کرتے. جہاں مفادات خطرے میں آ جاتے ہیں ہمارے، وہاں پر ہم دشمن ہو جاتے ہیں لوگوں کے. لیکن اللہ، اسی لیے واقع کربلا سے 1 سال پہلے، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا یونیورسٹی کے ہالز میں جو مجالس بیان ہوئی، ان مجلسوں میں سے ایک مجلس میں یہ بیان کیا گیا کہ امام حسین نے 25 حج پیدل کیے، مدینے سے مکہ 25 بار آپ نے سفر کیا اپنی حیات میں، اور پیدل.
جیسے آپ لوگ پیدل جا رہے ہیں اربعین پر، نجف سے لے کر کربلا تک پیدل جاتے ہیں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں جب گاڑیاں موجود ہیں تو پیدل جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سوال ہے. اور اٹھنا چاہیے. دیکھیے مذہبی معاملات میں ہم سوال کو ڈسکریج کرتے ہیں. کوئی سوال کرتا ہے نہیں نہیں مت سوال مت کرو، یہ مذہبی معاملہ ہے، عقیدت کا معاملہ ہے، عقیدت سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، سوال مت کرو، سوال مت کرو. اگر سوال کریں گے آپ تو اس کا عذاب آپ کو یا گناہ آپ کو مل جائے گا. سوال اٹھنا فطری چیز ہے. کسی بھی معاملے میں کوئی بھی سوال کسی بھی طرح کا سوال ہو سکتا ہے اور اٹھنا چاہیے ذہنوں میں. اور اس کو ڈسکریج نہیں، جس کو نہیں معلوم ہے وہ صاف بتا دے مجھے نہیں معلوم ہے اس کا جواب. اور یہ کہہ دینا اس کا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، یہی آدھے علم کی نشانی ہے. نہج البلاغہ میں یہ کہا گیا لا ادری نصف العلم. اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے وہ خود آدھا علم ہے. لیکن جواب دینے کی کوشش کروں، مجھے جواب آتا نہیں ہے، جوڑ توڑ کر کسی طرح نہیں. سوال ان سے کیا جائے جو واقعاً جانتے ہوں. اسی لیے کہا گیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جاننے والوں سے سوال کرو. جو جس فیلڈ کا بندہ ہے اس سے سوال کرو. آئی ٹی کا بندہ ہے اس سے آئی ٹی کا سوال کرو، میڈیکل کا بندہ ہے اس سے میڈیکل کا سوال کرو، سول انجینئرنگ کا بندہ ہے اس سے سول سوال کرو، دین کا بندہ ہے اس سے دینی معرفت جو رکھتا ہے اس سے دینی سوال کرو. تو سوال اٹھنا چاہیے. سوال اٹھنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں یہ سوال خدا کے بارے میں عجیب و غریب سوالات آتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو گنہگار محسوس کرتے ہیں، گلٹی فیل کرتے ہیں کہ یہ سوال کیوں اٹھا میرے ذہن میں. مثلا سوال یہ اٹھا کہ خدا ہے تو کہاں ہے. یہ اٹھنا چاہیے سوال. اور خاص طور پر بچے یہ سوال اٹھاتے ہیں اور ان کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. معمولاً ماں باپ تھک جائے، بچے اتنا کیوریوسٹی اتنی ہوتی ہے بچوں میں، تجسس، کسی بھی چیز کو جاننے کا تجسس، کیوریوسٹی ہوتی ہے، تو اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. ہم معمولاً تھک جاتے ہیں، بچے جب سوال کرتے ہیں تو تھک کے چڑچڑے پن کا اظہار کر دیتے ہیں. نہیں، ان کے سوالات کے جوابات اگر معلوم نہیں ہے تو معلوم کر کے جواب دیا جائے، ڈسکریج نہ کیا جائے. سوال اٹھے ذہنوں میں، سوال اٹھنا بری بات نہیں ہے. سوال اٹھ کر اس کا جواب نہ ملنا یہ خطرناک. سوال اٹھ گیا ذہن میں، جواب نہ ملے تو یہ سوال شک بن جاتا ہے، یہ سوال شبہے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اسی لیے جو سوال اٹھے اس کا جواب حاصل کرے انسان. سوال اٹھنی چاہیے انسان کی زندگی میں، خاص طور پر دینی معاملات میں سوال اٹھائے خود انسان. تو یہ جو واقع کربلا، سید الشہداء جو پہنچے مکۃ المکرمہ، 4 مہینے 5 دن تک آپ مقیم رہے مکے میں اور لوگوں کو بیدار کرتے رہے، جگاتے رہے ان کو کہ کیوں تم ظالم کے خلاف قیام نہیں کرتے، کیوں نہیں اٹھتے. اور پھر یہ بیداری کا عمل 4 مہینے 5 دن تک جاری. ان 4 مہینے سید الشہداء 25 مرتبہ آپ نے پیدل حج کیا. ہاں یہاں بات چل رہی تھی، 25 بار آپ نے، جب سواری موجود ہے، اونٹ موجود ہے، گھوڑا موجود ہے، خچر موجود ہے، تو پھر کیوں آپ نے 25 پیدل حج کیے امام حسین نے، اور کیوں ہم نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں. فلسفہ، فلسفی جس کو کہتے ہیں، اس میں ایک کلٹ ہے، ایک مشرب ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے جن کو مشا کہا جاتا ہے. مشا عربی لفظ ہے، مشائین ان کو کہتے ہیں. مشا کس سے نکلا ہے؟ مشی سے نکلا ہے. مشی عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ پیدل چلنے کو مشی کہتے ہیں. ہم نے چھوڑ دیا اب ہم کو یہاں سے مثلا قریب ترین دکان پر بھی جانا ہوتا ہے تو گاڑی پر بیٹھ کر جاتے ہیں. پیدل چلنا ہم نے تقریباً ترک کر دیا. ہم میں سے کوئی پیدل نہیں چلتا. نتیجے میں وہ جو بیماریاں نہ چلنے کے نتیجے میں ہیں، وہ بیماریاں آ جاتی ہیں، وقت سے پہلے بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر
عمر بھر دوائیں کھاتے رہتے ہیں اور پھر اسی حالت میں فوت بھی ہو جاتے ہیں۔ اسلام انسان کو ہیلتھ کانشیس بناتا ہے، آپ کا لائف اسٹائل ایسا ہو کہ آپ بیمار نہ ہوں، آپ کے کھانے کا وقت مشخص ہو، سونے جاگنے کا وقت مشخص ہو، ورزش کا ایک وقت مشخص ہو۔ تو پیدل کیوں سید الشہداء نے پیدل حج کیوں کیے؟ 25 حج پیدل کیے، اور آج ہم پیدل کیوں جا رہے ہیں نجف سے کربلا؟ تو کہتے ہیں جب انسان پیدل چلتا ہے، یہ مشاء جو ہوتے تھے فلاسفی والے، فلاسفی پوری ٹکی ہوئی ہے سوچنے پر، تھنکنگ پر، فکر پر۔ تو یہ جو کلٹ تھا مشائین کا، ان کے استاد اپنے شاگردوں کو جب کوئی مسئلہ سمجھاتے تھے، جب کسی سوال کا جواب دیتے تھے، تو ٹہلتے ہوئے چلتے چلتے جواب دیتے تھے۔ کیوں یہ کرتے تھے؟ کیونکہ انسان جب چلتا ہے تو سائنٹیفکلی یہ بات پروون ہے کہ جیسے ہی اس کا قدم زمین پر پڑتا ہے ویسے ہی اس کے دماغ کا سوئچ آن ہو جاتا ہے، اس کے دماغ کا سوئچ آن ہو جاتا ہے اور وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی سوچنے کی صلاحیت جیسے جیسے چلتا جاتا ہے، سوچنے کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے۔ صلاحیت یعنی سوچنا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، تھنکنگ کا پروسیس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ائمہ پیدل جاتے تھے حج کے لیے، وہ یوں ہی پیدل نہیں ایک تو ادب کا عنصر اس میں لحاظ ہے کہ ادب کی وجہ سے مدینے سے نکل کر مکے تک پیدل جا رہے ہیں۔ دوسرے، یہ جو پروسیس ہے سوچنے کا، ائمہ ہمارے امام مدینے سے لے کر مکے تک، وہ کیونکہ سب سے بڑی، اسی لیے کہا گیا کہ سب سے بہترین عبادت تفکر ہے، سوچنا ہے۔ 1 سال کی عبادت بلکہ 70 سال کی عبادت کو کمپیئر کیا گیا ہے 1 گھنٹے کے سوچنے سے۔ 1 گھنٹے کا سوچنا ایک طرف، 70 سال کی عبادت ایک طرف۔ عبادت جو ہم فزیکل کرتے ہیں، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، یا روزہ رکھا، اپنے آپ کو بھوکا رکھا، یہ آپ کا 1 گھنٹے کا سوچنا، تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، 1 گھنٹے کا سوچنا 70 سال عبادت کرنے سے بہتر۔ سوچے انسان، یہ جو ہمارے علماء نے یہ روش ڈالی نجف سے لے کر کربلا تک پیدل جانے کی، یہ روش اس لیے ہے تاکہ یہ جو آئے ہوئے ہیں یہ سوچیں کہ یہ کس لیے آئے ہوئے ہیں، دنیا میں کس لیے آئے ہوئے ہیں، نجف کس لیے آئے ہوئے ہیں، کربلا کس لیے جا رہے ہیں، دنیا میں کس لیے رہ رہے ہیں، دنیا میں رہنے کا ان کا مقصد کیا ہے، کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ بے فائدہ نہیں ہے، بےہودہ نہیں ہے، یہ جو چلنا ہے، یہ چلتے ہوئے یہ انسان کی اپنی فکر کو ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ 25 حج امام حسین نے پیدل کیے۔ واقع کربلا سے پہلا سال، واقع کربلا جس سال پیش آیا سن 60 ہجری میں، آپ نے حج نہیں کیا، حج کو آپ نے عمرے سے بدل دیا، لیکن اس سے 1 سال پہلے یعنی سن 59 ہجری میں، 59 ہجری میں جب آپ حج کے لیے تشریف لائے تو آپ نے منا ایک میدان کا نام ہے، اور حاجیوں کو حکم ہے کہ وہ میدان میں جا کر بس رکے رہیں، بس اسٹے کریں وہاں پر، جس کو وقوف منا کہا جاتا ہے، منا میں جا کے رکنا ہے۔ حضرت نے حکم دیا کہ یہاں پر ایک بہت بڑا خیمہ نصب کیا جائے، منا میں نصب کیا گیا، اور کہا کہ جتنے اس زمانے کے انفلوئنشل پرسنالٹیز تھی اس وقت موجود حج میں، ان سب کو اس خیمے میں جمع کیا جائے، قبیلوں کے سردار، علماء، عالم، نماز پڑھانے والے، ممبروں پر جانے والے، جس طرح کے بھی انفلوئنشل پرسنالٹیز ہوتی ہے، جن کا اثر ہوتا ہے اپنی قوموں پر، حضرت نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ تو اس زمانے میں سن 59 ہجری میں، 59 ہجری میں 400 لوگ جمع ہوئے۔ یہاں 400 لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں،
400 لوگ اس زمانے میں. اور کون سے لوگ؟ امپورٹنٹ پرسنالٹیز، قبیلوں کے سردار جن کی بات ان کے قبیلے میں حرف آخر ہوتی ہے، عالم جن کی بات مانی جاتی ہے، شاعر اس زمانے کے، سبوں کو جمع کر کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے، تفصیلی خطبہ ہے وہ، خطبہ مینا، کتابوں میں بھی درج ہے، آپ جا کے ایک بار پڑھیے بھی اس کو. جو زبان آپ چاہتے ہیں وہ زبان میں اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے، کوئی عذر نہیں. خطبہ مینا، خطبہ مینا، امام حسین علیہ السلام، امام حسین نے خطبہ، تفصیلی خطبہ دیا. اس خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائیں. کیا بات ارشاد فرمائیں؟ اگر تم نے کچھ اپنی طرف سے من گھڑت بات کو رسم کا درجہ دے دیا ہے اور اس پر اگر ہم ہاتھ رکھتے ہو تو تم بلبلا اٹھتے ہو، لیکن تمہاری نظروں کے سامنے اللہ کے احکام کو پائمال کیا جا رہا ہے لیکن تم خاموش بیٹھے. یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ سید الشہداء نے جو ایک قدر زندہ کی وہ یہ کہ اللہ کی خاطر دشمنیاں مول لینا. ہماری دشمنیاں نفس کی خاطر ہوتی ہے. میرا پیسہ لوٹ لیا، میری اولاد کو نقصان پہنچایا تو میں اس کا دشمن ہو گیا. اہل بیت کی دشمنی اور دوستی دونوں اللہ کی خاطر ہوتی ہے. حباً للہ بغضاً للہ. کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو اس کی بنیاد اللہ کی ذات ہے، کسی سے نفرت بھی کرتے ہیں تو اس کی بنیاد اللہ کی ذات ہے. ذاتی دشمنیاں نہیں ہوتی. اسی لیے بڑے سے بڑے حر کو معاف کر دیا. حر جو سبب بنا حضرت کو کربلا پہنچانے کا سبب بنا، جب آ کر اس نے معافی چاہی معاف کر دیا. میں کہتا ہوں اکثر ہمارے شہر میں کہ اچھا ہوا ہم لوگ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، وإلا ہم امام کو مشورہ دیتے کہ حر کو معاف نہ کریں، کیونکہ ہم معاف کرنا ہی نہیں جانتے کسی کو. جو چھوٹی غلطیاں معاف نہ کرتے ہو وہ بڑی غلطیوں کو کیا معاف کریں گے؟ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کرنے تیار نہ ہو لوگوں کی، وہ بڑی بڑی غلطیوں کو کیا معاف کریں گے؟ تو امام حسین نے کربلا میں جو ایک قدر زندہ کی، دشمنی ہو لیکن صرف اللہ کے لیے، دوستی ہو لیکن صرف اللہ کے لیے. ہماری دوستی کب تک ہے؟ جب تک آپ کے جیب میں پیسے ہیں. میں دوست آپ کا کب تک ہوں؟ جب تک آپ میرے خرچے اٹھا رہے ہیں. اسی لیے سنتے ہیں بعض گاڑیوں پر پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے، بڑے معنی خیز باتیں لکھتے ہیں نا، ٹرکس کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے، آٹوز کے پیچھے لکھا ہوا رہتا ہے، دوستی پکی خرچہ اپنا اپنا. دوستی پکی، یہ تو پھر بھی دوستی کے لیے ہے، لیکن آپ ویسٹ میں چلے جائیں گے، امریکہ یورپ میں چلے جائیں گے، میاں بیوی دونوں ریسٹورنٹ میں آئے کھانا کھانے کے لیے، شوہر اپنا بل پے کرتا ہے، بیوی اپنا بل پے کرتی ہے. یہ رشتوں کا حال انہوں نے بنا دیا ہے ویسٹ میں. پورا فیملی نظام کولیپس ہے، پورا فیملی سسٹم ویسٹ میں کولیپس ہے. یہ کربلا کس لیے؟ یہ کربلا آپ کربلا میں دیکھیں، خاندانی اقدار، بچوں سے جو محبت، کیسی محبت. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ وہ گھر مجھے پسند نہیں ہے جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو. اور خواتین کا احترام، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے اتنی دولت دے دے کہ ساری دنیا کی دولت میرے پاس آ جائے اور میں وہ ساری دولت اپنی زوجہ رباب پر خرچ کر دوں تو مجھے ذرہ برابر ملال نہ ہو. میں اپنی ساری دولت اپنی زوجہ رباب پر خرچ کر دوں تو مجھے ذرہ برابر ملال نہ ہو. اللہ کے لیے دشمنی مول لینا، اللہ کے لیے دوستی، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے. کسی سے کل عرض کیا میں نے، جناب سیدہ ناراضگی آپ نے ظاہر کی کہ میں نہیں ملوں گی، شوہر کو حق سے محروم کرنے کا نتیجہ ہے یا ولی خدا کو حق سے محروم کرنے کا نتیجہ ہے؟ یہاں پر ذاتی معاملہ نہیں ہے کہ جناب سیدہ یہ کہہ رہی ہوں کہ میں ان سے ناراض ہوں جنہوں نے میرے شوہر کا حق غصب کر لیا. نہیں، میں ان سے ناراض ہوں جس نے ولی خدا کو تنہا چھوڑ دیا. علی بعنوان شوہر نہیں، علی بعنوان ولی خدا. ولی خدا کو تم نے تو
ولی تم نے کیا کیا؟ اللہ نے جو نظام تمہاری ہدایت کے لیے مقرر کیا تھا، تم نے اللہ کے نظام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا۔ جو بھی اللہ کے نظام کو اس کی جگہ سے ہٹائے گا ہم اس کے دشمن ہو جائیں گے، ہم اس کے دشمن۔ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے تم سے، نہ تم نے ہمارا کوئی نقصان کیا۔ ہاں جب بھی تم اللہ کے معاملے میں آؤ گے تو پھر ہم اشداء شدید ہو جائیں گے۔ اسی لیے امیر المومنین کو جس نے ضربت لگائی، جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ اشقل اولین والآخرین ہوگا، اولین اور آخرین کا شقی ترین فرد آپ کے سر پر ضربت لگائے گا۔ ضربت لگنے کے بعد امیر المومنین نے کہا کہ بیٹا حسن، اگر میں اس کی ضربت سے شہید ہو جاؤں، جانبر نہ ہو سکوں، تو تم اس کو ایک ہی ضربت لگانا، کیونکہ اس نے مجھ پر ایک ہی ضربت لگائی۔ تم بھی اس کو، یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے وصیت، تم بھی ایک ہی ضربت سے اس کو قتل کرنا۔ اور بیٹا یہ یاد رکھنا کہ اس کے ہاتھ پیر، آنکھ ناک کان نہ کاٹنا، مسلح کہتے ہیں اس کو، مسلح کرنا۔ فاتح جنگ میں جو جنگ جیت جاتا تھا، جس پر غالب آ جاتا تھا، تو عرب کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو حقیر کرنے کے لیے، اس کو بے عزت کرنے کے لیے اس کی ناک کاٹ دیتے تھے، اس کے کان کاٹ دیتے تھے، اس کے ہونٹ کاٹ دیتے تھے۔ اس کو کہتے تھے مسلح کرنا۔ بیٹا حسن میرے قاتل کا مسلح نہ کرنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہوا ہے کہ اگر کوئی خارش زدہ کتا بھی مر جائے تو اس کو مسلح نہ کرنا۔ اور فرمایا کہ اگر اس کی ضربت سے میں بچ گیا تو اس کو معاف کرنا ہے یا اس کو سزا دینا ہے وہ میرے اوپر ہوگا۔ ضربت لگنے کے بعد یہ بات کہنا کہ معاف کرنے کی بات کہنا کہ معاف کرنا یا اس کو سزا دینا یہ میرے اوپر ہوگا۔ ہمارے پاس تو ایک ہی آپشن ہے ضربت لگانے کے بعد، سزا، لیکن امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ اس کو معاف کرنا یا اس کو سزا دینا یہ میرے اوپر رہے گا اگر میں اس کی ضربت سے بچ گیا۔ لیکن اگر نہیں بچا تو قصاص کا حکم ہے، قرآن میں اللہ نے قصاص کا حکم دیا ہے، ایک ضربت کے بدلے ایک ضربت لگانا۔ تو وہاں دشمنی، یعنی اس قدر سر پر تلوار سے ضرب لگانے والے کے لیے بھی اس قدر گنجائش باقی رکھی۔ پھر جب اس کو پکڑ کر سامنے لایا گیا حضرت کے، تو رسیاں کس کر اس کے بازوؤں میں بندھی ہوئی تھی، تو حضرت نے کہا کہ اس کی رسیوں کو ڈھیلی کر دو، اور جو دودھ اور شربت مجھے دے رہے ہو اسی میں سے میرے قاتل کو پلاؤ۔ یہ رواداری کہاں ملے گی؟ اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا رویہ۔ دشمنی نبھانے کے بھی آداب ہے قرآن میں اور احادیث میں اور دینی تعلیمات میں کہ دشمن کے ساتھ کیسا سلوک رکھا جائے۔ اسی لیے رسول اللہ فرماتے تھے جب بھی کوئی لشکر روانہ فرماتے کہیں پر، تو فرماتے دیکھو مسلمانوں، تم جا تو رہے ہو جنگ لڑنے کے لیے، تمہاری جنگ فقط اور صرف انہی سے ہے جو ہتھیار اٹھا کر تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں ہیں، عورتیں بچے بوڑھے، ان سے تمہاری کوئی جنگ نہیں، ان سے تمہاری کوئی جنگ نہیں ہے، ان پر حملہ نہ کرنا، وہ بے دفاع ہیں۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ آج 70,000 بچوں کو بارود کے ملبے کے تحت دبا دیا گیا۔ کہتے ہیں ان کی اجتماعی خبر اگر بنائی جائے ان بچوں کی، 70,000 بچوں کی اجتماعی خبر، ایک ہی خبر میں غزہ کے بچوں کو لٹا دیا جائے، 6 کلومیٹر طویل قبر بننے والی۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچوں کا تعلق کسی تنظیم سے نہیں ہوتا۔ 70,000 بچوں کی اگر اجتماعی قبر بنا دی جائے، ایک ہی قبر میں سب بچوں کو لٹا دیا جائے، 6 کلومیٹر طویل، آج ہمارے بچے کی انگلی کٹ جاتی ہے تو ہمارا دل تڑپ جاتا ہے۔ 70,000 بچے اور کئی ہزار خواتین۔ جب وحشی بن جائے انسان، رسول اللہ نے جنگ کے آداب سکھائے، عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر حملہ نہ کرنا، ہری بھری کھیتیوں کو اجاڑنا نہیں، فصل کھڑی ہوئی ہے اس کو جلانا نہیں، پھلدار درخت ہے اس کو جلانا نہیں،
جب جنگ شروع ہوئی لبنان کے بارڈر پر اولیو، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، زیتون، اولیو، زیتون کی کاشت ہوتی ہے لبنان کے بارڈر پر. لاکھوں ہیکٹرز آف لینڈ، لاکھوں ہیکٹر کی زمین پر جو اولیو کی کاشت تھی، فاسفورس ڈال کر، جو انٹرنیشنلی بینڈ ہے، وہ پوری فصلیں تباہ کر دی گئی، زیتون کی فصلیں. فاسفورس جو بینڈ ہے پوری دنیا میں، رسول اللہ نے فرمایا ہرے بھرے درختوں کو جلانا، اجاڑنا نہیں. یہ ہے آداب جنگ، ان آداب کے ساتھ جنگ ہوگی. عورتوں بچوں پر حملہ نہ کرنا، اگر کوئی زخمی ہو جائے تو اس کو قتل نہ کرنا، اگر کوئی میدان سے فرار اختیار کرے تو اس کا پیچھا نہ کرنا. کوئی میدان سے بھاگ جائے تو اس کا تعاقب، پیچھا نہ کرنا اس کا. یہ آداب جنگ رسول اللہ نے مسلمانوں کو سکھائے. تمہاری جنگ فقط اس سے ہے جو ہتھیار اٹھا کر تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے لڑنے کے لیے، برسر پیکار ہے، بس اسی سے تمہاری جنگ ہے. پانی میں زہر نہ ملانا، پرانے زمانے میں ہوتا تھا، یہ آج بھی ہے. آج پانی بند کر دیا گیا ہے. کربلا میں بھی یہ کیا گیا تھا. پانی بند کرنا ایک ٹیکٹس تھی دشمن کی، کہ پانی پر پہرا بٹھا دیا جائے تاکہ دشمن کو گھٹنوں پر لا دیا جائے. لیکن سلام ہو حسین ابن علی پر، پانی بند ہوا لیکن بیعت کے لیے تیار نہیں. کربلا میں ایک بچے کو بھی آپ نہیں بتا سکتے، ایک چھوٹا بچہ جس کی رشد فکری ابھی نہ ہوئی ہو، بالغ بھی ابھی نہ ہوا ہو، اس نے کہا ہو کہ ہم پیاسے ہیں، آپ بیعت کر لیجئے تاکہ ہم کو پانی مل جائے. ایک بچے کو بھی نہیں بتا سکتے. تو امام حسین نے میدان مینا میں سارے حاجیوں کو جمع کر کے تفصیلی خطبہ دیا، کئی اہم باتیں اس میں بیان کی. علماء سے کہا کہ تمہاری عزت ہی، لوگ تمہاری عزت، عام لوگوں کی کوئی عزت نہیں کرتا جتنی تمہاری عزت کی جاتی ہے، اور تمہاری عزت کی وجہ دین ہے، اور تمہاری عزت کی وجہ وہ نہیں ہے جو تمہاری اندر قابلیت موجود ہے. لوگ تمہاری قابلیت کی وجہ سے تمہاری عزت نہیں کرتے، بلکہ دین سے تمہاری جو نسبت ہے اس نسبت کی عزت کرتے. لیکن آج دین پائمال ہو رہا ہے اور تم تماشا دیکھ رہے ہو. تفصیلی خطبہ ہے، پڑھیں اس کو جا کر. جہاں میں پہنچانا چاہ رہا تھا بات کو، وہ یہ ہے کہ حضرت کی گفتگو ہوئی 4 مہینے 5 دن کئی لوگوں سے، اہم پرسنالٹیز سے. عبداللہ ابن عباس سے آپ کی گفتگو ہوئی، عبداللہ ابن عمر سے ہوئی، عبداللہ ابن زبیر سے ہوئی. سب کی کوشش یہ ہے کہ آپ کو دستبردار کروا لے، قیام سے آپ کو پیچھے ہٹا دے. یزید کے خلاف قیام مت کیجیے، اس میں نقصان ہے، آپ کی جان چلے جائے گی، آپ کے انصار اور آپ کے اہل بیت کی جان چلے جائے گی، آپ کی خواتین اسیر ہو جائیں گی. مت کیجیے یہ کام. آج بھی کہتے ہیں کہ بھائی سکون سے رہو، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے، سکون سے رہو اپنا. امام حسین سنتے تھے انہیں، بہت ہی صبر اور بہت ہی اطمینان سے ان کی بات سنتے، اور کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو کہہ رہے تھے بالکل صحیح تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ شہید ہو جائیں گے، آپ شہید ہو گئے. وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے اہل بیت بھی شہید ہو جائیں گے، شہید ہو گئے. وہ لوگ کہہ رہے تھے آپ کی خواتین کو اسیر کر لیا جائے گا، اسیر ہو گئی. لیکن حضرت فرماتے تھے کہ رسول اللہ نے مجھے کوئی اور حکم دیا ہے اور میں وہ حکم بجا لاؤں گا. اور وہ کیا حکم رسول اللہ نے دیا ہے، میں اس وقت تک بیان نہیں کروں گا جب تک کہ میری ملاقات میرے رب سے نہ ہو جائے. کئی خواب سید الشہداء نے دیکھے، تینوں شخصیتیں آئی، دباؤ بنانے کی کوشش کی کہ آپ قیام سے پیچھے ہٹ جائیے. دوسرے لوگ بھی آئے، بات چیت ہوئی، بعض اخلاقی دباؤ بنانا چاہتے تھے، بعض ایموشنل دباؤ بنانا چاہتے تھے حضرت کے اوپر. لیکن آپ سنتے رہے ان سب کی بات کو متانت سے، اور پھر اپنا موقف بھی بیان کرتے رہے. کوفے سے خط آئے، خطوں کا جواب دیا. مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا، مسلم گئے، زمین کو ہموار کرنا چاہا، لیکن کوفی بے وفا نکلے، مسلم کی شہادت واقع ہو گئی.
بصرے کو اپنا نمائندہ بھیجا، یمن کو اپنا نمائندہ بھیجا، خراسان کو اپنا نمائندہ بھیجا. جہاں پر ریٹن فارمیٹ میں اپنا پیغام نہیں بھیج سکتے تھے وہاں پر اورل فارمیٹ میں اپنا پیغام بھیجا، زبانی طور پر. 4 مہینے 5 دن ایک لمحہ بھی آپ نے ضائع نہیں کیا، امت کو جگاتے رہے. اور جو کام آپ نے کیا ہے وہی آپ کی عزاداری کا مقصد ہے. آپ کے قیام کا ایک مقصد امت کو جگانا ہے، عزاداری کا ایک مقصد امت کو جگانا ہے. عزاداری کا ایک مقصد جو امتیں سو جاتی ہیں ظالموں کے دباؤ میں آ کر، ان کو جگانا ہے. اور پھر آپ 7 ذی الحجہ کو آپ نے خطبہ دیا مکے میں کہ میں کل صبح 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس دن سارے مسلمان حج شروع کرتے ہیں. حضرت اسی دن اس لیے نکل رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جس دن حج شروع ہو رہا ہے اس دن فاطمہ کا لال حج کو چھوڑ کر جا رہا ہے. سوال پیدا ہو ذہنوں میں. حضرت نکلے مکے سے کوفے کی جانب. منزل 15 منزلیں آپ نے طے کی، کوفہ پہنچنا چاہتے تھے. 2 منزلیں کوفے کو باقی تھی کہ آپ کو روک لیا گیا، ہر کے لشکر نے آ کر آپ کو روک دیا. عبید اللہ ابن زیاد نے ہر کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کو کوفے میں داخل ہونے نہ دینا. ہر نے آ کر روک لیا، کہا کہ نہ آپ پیچھے جا سکتے ہیں مدینہ، نہ آپ آگے کوفہ جا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کوئی تیسرا راستہ اختیار کریں. امام حسین آگے بڑھتے گئے. بالآخر کوفے سے دوسرا خط ہر کو آیا کہ اب جہاں حسین ہے وہیں پر ان کو روک لے اور پانی سے دور رکھ. 2 محرم کو 24 دن کا سفر مکے سے طے کر کے 8 ذی الحجہ کو نکلے تھے مکے سے، 2 محرم کو کربلا معلی پہنچے. 24 دن 15 منزلیں طے کیا. 15 منزلیں طے کر کے وہ پورا نقشہ موجود ہے، آپ جا کر انٹرنیٹ پہ تلاش کریں. امام حسین کا سفر امام حسین مکے سے کربلا تک وہ پورا نقشہ موجود ہے، آپ بہتر سمجھ سکتے. کاش یہاں پہ جو لگے ہوئے ہیں اس میں کیا نقشہ بھی لگا ہوا وہ مجالس میں، خاص طور پر کم از کم محرم کے ایام میں، تو اس میں سمجھنے میں آسانی ہوتی. تو حضرت منزلیں طے کرتے جا رہے تھے. ہم نے جو ذکر کیا، پہلی منزل جب پہنچے، پہلے تو مکے کا گورنر عمرو ابن سعید، دیکھیں چونکہ 5 دن کی مجالس تھی تو میں بہت سی باتوں کو میں بہت ہی کنسائز شکل میں پیش کر رہا ہوں، میں تفصیل میں جانے کی زحمت نہیں کر رہا ہوں. ان کو کھولا جائے تو کئی گھنٹے بات ہو سکتی ہے. عمرو بن سعید خود ایک شخصیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کس طرح کی شخصیت ہے، اور بنی امیہ کس طرح کے لوگوں کو اپوائنٹ کرتے تھے ایز گورنر. آج بھی ایسے ہی ہے. آج اگر کوئی کسی پوسٹ پر اپوائنٹ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کچھ تھیوری ہے. اس کے پیچھے کوئی کہیں بھی ہو رہا ہے، یونیورسٹی کا وی سی بن رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک تھیوری ہے، کوئی اسٹیٹ کا کوئی گورنر بن رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک تھیوری ہے، حتیٰ کوئی لیکچرر پروفیسر بھی بن رہا ہے تو اس کے پیچھے پوری ایک تھیوری ہے، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے آپ. تو بنی امیہ جو اپوائنٹ کرتے تھے کن بنیادوں پر اپوائنٹ کرتے تھے، اور عمرو ابن سعید کس طرح کا فرد تھا، شخص تھا، یہ سب باتیں کھولنے کی تھی لیکن ابھی وقت نہیں ہے. اللہ اگر حیات ہے پھر کبھی حیات باقی رہی اور توفیقات شامل حال رہی تو یہ سعادت دوبارہ حاصل کریں گے انشاءاللہ. عمرو ابن سعید نے اپنے چھوٹے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھیجا کہ حملہ کر کے حسین ابن علی کو بزور شمشیر مکے میں روک لے، کیونکہ مکے میں حسین کو قتل کرنا آسان ہے. مدینے سے تو وہ بچ کر نکل گئے، قتل ہم نہیں کر سکے ان کو، لیکن مکے میں ہم ان کو قتل کر دیں گے اور پھر وہ قتل کی ذمہ داری کسی عام فرد پہ لگا دیں گے اور حکومت اس سے بری ہو جائے گی. اغتیال جس کو خود امام حسین نے اس کے لیے لفظ اغتیال آپ نے فرمایا کہ بنی امیہ یزید اغتیال کے ذریعے سے مجھے شہید کر دینا چاہتا ہے. اغتیال اس قتل کو کہتے ہیں جس میں قاتل کا پتہ نہ چل سکے.
قاتل کون ہے پتہ نہ چل سکے. آیا وہ تازیانے چلے، شمشیروں کی نوبت نہیں آئی. حضرت نے ان کو پیچھے ڈھکیل دیا، پکار کر کہتا ہے الا یا حسین الا تتق اللہ، اے حسین اللہ کا تقوی اختیار کرو. تخرج من الجماعت وتفرق بین هذه الامہ، آپ جماعت سے باہر جا رہے ہیں، ساری جماعت یزید پر متفق ہے، پوری امت نے یزید کو لیجیٹمیسی دی ہوئی ہے، آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں. وتفرق بین هذه الامہ، اور آپ امت کو توڑ رہے ہیں، امت جمع ہے یزید کی حکومت پر. حضرت نے قرآن کی آیت سے اس کا جواب دیا، لی عملی ولکم عملکم انتم بریون مما عمل وانا بریء مما تعملون. میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، میں جو کر رہا ہوں اس سے تم بری ہو، تم جو کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں. یہ کہتے ہوئے حضرت آگے بڑھ گئے، منزل تنعیم پہنچے. بلکہ منزل تنعیم سے پہلے آپ کی ملاقات عبداللہ ابن جعفر طیار سے ہوئی، جو امان نامہ لے کر آئے تھے مکے کے گورنر کا. آپ نے وہ امان نامہ جو گورنر نے لکھا تھا اس کو مسترد کر دیا، واپس آنے سے انکار کر دیا، اور فرمایا خیر الامان امان اللہ، تو مجھے کیا امان دے گا، بہترین امان اللہ کی امان. یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ گئے. یہاں تک میں لانا چاہ رہا تھا آپ کو. اگلی منزل جس منزل پر سید الشہداء پہنچے وہ منزل سفاح، سواد فے الف ہے سفاح. اردو زبان پتہ نہیں یہاں پر کیا حال ہے اردو زبان کا، لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن ہمارا اور ہمارے استاد کا ماننا یہ ہے کہ اردو زبان کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہے، حکومت بھی ہوگی اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑے اگر کوئی دشمن ہے تو وہ خود اردو بولنے والے، جو نہ پڑھنا لکھنا سیکھتے ہیں اردو. یہاں پر تو مجھے اندازہ نہیں ہوا 5 دنوں میں اردو کا کیا حال ہے، لیکن دوسری جگہ میں جاتا ہوں تو آدھی تقریر مجھے انگریزی میں کرنی پڑتی، بائی لنگول چلنا پڑتا ہے. اردو ایک لفظ کہا، پھر اس کا ایک سینونیم انگریزی میں کہا، پھر اردو ایک لفظ، پھر انگریزی. اردو ہماری مادری زبان ہے، اس کو پریزرو کیجیے، اس کو محفوظ رکھیے، بچوں کو بچپن سے پڑھنا لکھنا سکھائیے اردو. آج میں یہاں پر شاید میں نے دیکھا کوئی بچہ نوحہ پڑھ رہا تھا لیکن لکھا ہوا انگریزی میں تھا، پڑھ اردو میں رہا تھا، لکھا ہوا انگریزی میں تھا. جب انگریزی میں لکھ کر پڑھے تو پھر تلفظ بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں. تجھ سے ڈھارس تھی بڑی، یہ لکھا ہوا تھا، یہ پڑھنا چاہیے تھا اس کو، وہ پڑھ رہا ہے تجھ سے ڈھارس تھی بھری، یہ پڑھ رہا ہے بچہ. اردو کو انگریزی میں لکھ کر پڑھنے کا یہ مشکل ہے. اردو کو اردو میں ہی پڑھا جائے، اردو بہترین زبان ہے، مادری زبان ہے ہماری. ہر زبان میں ایکسل کرے، جو زبان سیکھنا چاہتا ہے، انگریزی پڑھنا چاہتا ہے، ایکسل کرے اس میں، بہترین ایکسنٹ کی انگریزی سیکھ لے، ہندی بہترین سیکھے. اسلام نے منع نہیں کیا، سب جتنی زبانیں آتی ہیں اتنا اچھا ہے. کہتے ہمارے ائمہ تو جو زبان کا آدمی آتا تھا اسی زبان میں اس کو جواب دیتے تھے. جتنی زبانیں آ جائیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساری زبانیں آئیں لیکن مادری زبان نہ آئے، مدر ٹنگ اردو. صفا، سواد فے الف ہے، صفا ہے جس سے حلوہ لکھا جاتا ہے. صفا، منزل صفا پر پہنچے. جیسے ہی پہنچے تو ایک شخص کوفے کی جانب سے آ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ قطار اونٹوں کی جا رہی، قریب ہوا، ہو کر پوچھا ما ھذا القطار، یہ قطار، یہ اونٹوں کی قطار. دیکھا کہ لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور ڈھالیں ہیں، جا رہے ہیں مکے سے نکل کر. اور وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کے ساتھ حج کرنے کے لیے پہنچا ہوا تھا، سن 60 ہجری، اپنی ماں کے ساتھ حج کرنے کے لیے میں مکے میں داخل ہو رہا تھا، یہ قافلہ مکے سے باہر ہو رہا. میں نے پوچھا ما ھذا القطار، یہ کس کا قافلہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کا قافلہ ہے. نزدیک ہوا، وہ پورے قافلے میں نشاندہی کر لی اس نے، جیسا ابھی ایک بچے نے پڑھا کہ قمر، چاند اگر حضرت عباس ہیں تو شمس کون ہے؟ شمس حسین ابن علی. پہچان لیا شمس، اس قافلے کے شمس کو پہچان لیا، اس قافلے کے سورج کو پہچان لیا. قریب گیا، جا کر سلام عرض کیے. عرب کا طریقہ ہے، صرف سلام نہیں کرتے ہیں، ان کی خیر خیریت ہی 5 منٹ یا 10 منٹ چلتی ہے.
ہماری خیریت تو فوراً ختم ہو جاتی ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، الحمدللہ. لیکن عرب اس طرح مختصر ملاقات نہیں کرتے، وہ دعائیں بھی دیتے ہیں. 5-10 منٹ یہ ان کے ایٹیکیٹس میں شامل ہے، ان کے آداب میں، ملنے کے آداب میں شامل ہے. 5-10 منٹ تک ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہتے. اس نے کہا کہ حضرت گھوڑے پہ تشریف فرمائیں. اس نے کہا کہ جو خواہش آپ لے کر چل رہے ہیں، جو آپ کے دل میں خواہش ہے، اللہ اس خواہش کو پوری کر دے. تو حضرت نے اس سے اس کا تعارف پوچھا، انٹروڈکشن. من انتا، کون ہے تو؟ انٹروڈکشن جب آپ سے پوچھا جائے آپ کون ہیں تو معمولاً آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا نام بتاتے ہیں، میں فلاں ہوں، یا اپنے والد کا نام بتاتے ہیں، میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، اور اپنا علاقہ بتاتے ہیں، میں مثلاً علی گڑھ کا رہنے والا ہوں. لیکن اس نے اپنی آئیڈینٹی چھپا لی، تعارف اپنا چھپا لیا. من انتا، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا انا رجل من العرب، میں عرب کا ایک آدمی ہوں، ایک مرد عربی ہوں. تو پھر وہ خود ہی کہتا ہے واللہ، اللہ کی قسم، جب میں نے اپنا تعارف نہیں کروایا حسین ابن علی کے سامنے، تو پھر دوبارہ حسین ابن علی نے میری ذاتی معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئی تفتیش نہیں کی. پھر دوبارہ میرے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا. جب سمجھ گئے، حضرت تو سمجھ ہی رہے تھے یہ مرد جو عربی زبان بول رہا ہے وہ مرد عربی ہی ہوگا. انا رجل من العرب، میں مرد عربی ہوں. حضرت نے پھر دوبارہ اسے کوئی سوال اس کے متعلق نہیں کیا. پھر پوچھا ما خلفوک، جہاں سے تو آ رہا ہے، جس شہر سے تو آ رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو کیسے پا رہا ہے، کس حال میں تو نے چھوڑا ہے ان کو. حضرت سمجھ رہے تھے کہ کوفے سے آ رہا ہے. کوفے کے حالات جاننے کے لیے حضرت نے اس سے پوچھا کہ جس شہر سے تو آ رہا ہے وہاں کے حالات کیسے ہیں، کس حال میں تو نے اپنے شہر کو چھوڑا. تو اس نے جواب میں کہا آپ نے سب سے باخبر شخص سے یہ بات پوچھی، ویل انفارمڈ پرسن سے آپ نے یہ بات پوچھی، سب سے باخبر آدمی. معمولاً ہم باخبر نہیں ہوتے، رہتے جب ہم دنیا میں ہیں تو ہم کو باخبر ہونا ہے. میرے محلے میں کیا ہو رہا ہے، میرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، میرے شہر میں کیا ہو رہا ہے، میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ ملک جا کس طرف رہا ہے، دنیا کس سمت میں حرکت کر رہی ہے. اویئر ہونا ہے انسان کو، بے خبر نہیں رہنا ہے. اس نے کہا آپ نے سب سے باخبر آدمی سے پوچھا. پھر جواب دیا، پھر اس نے کہا کہ جس شہر سے میں آ رہا ہوں، کوفے سے، قلوبہم معک، ان کے دل آپ کے ساتھ ہے، وَأَسْيَافُهُمْ عَلَيْكَ، اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف. ایک بزرگ، میں نے یہ محرم میں کہیں پڑھا تو ایک بزرگ نے کہا کہ نہیں، اس کو اس طرح پڑھو، قلوبہم معک وسیوفہم علیک. سیوف، سیف کہتے ہیں تلوار کو، سیف یعنی تلوار. حضرت نے اسیافہم کہا تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو جوڑنے کے لیے قلوبہم معک، دل آپ کے ساتھ ہیں، وسیوفہم علیک، تلواریں آپ کے خلاف. کتنی جامع تعبیر. دل آپ کے ساتھ ہے کوفیوں کے، لیکن تلواریں آپ کے خلاف. کیا کرنا چاہیے تھا سید الشہداء کو؟ نہیں، تو نے غلط کہا. اسی وقت کہا صدقتا، بالکل صحیح کہا تو، بالکل ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے، صدقتا، سچ کہا تو نے. پھر فرمایا کہ جو ارادہ ہم لے کے چل رہے ہیں، اگر اللہ اس ارادے میں ہم کو کامیاب کر دے، ہمارے ارادے کے مطابق ہو جائے جیسا ہم چاہ رہے ہیں، تو ہم اس پر اللہ کی حمد و ثنا بجا لائیں گے. لیکن ہمارا ارادہ کچھ اور ہوا، اللہ نے کچھ اور ارادہ کیا، تب بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ جس کی نیت حق ہے اور جس کی سیرت میں تقویٰ ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ حضرت کا کلام ہے جس سے ممبر محروم ہے. جس کی نیت حق ہے اور جس کی سیرت میں تقویٰ ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا کہ یہ کہہ کے حضرت، پھر ایک دوسری روایت بھی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ حضرت نے اس شخص کو پہچان لیا جو اپنی آئیڈینٹی چھپا رہا تھا، جو اپنی شناخت کو مخفی رکھ رہا تھا. حضرت نے اس کو پہچان لیا.
ایک دوسری کتاب میں یا دوسری روایت میں یہ بات نقل ہوئی ہے. فرمایا پھر یا فرزدق، وہ جو شخص آیا تھا وہ کون تھا؟ فرزدق. فرزدق کون ہے؟ آج تک اتنا بڑا شاعر عربی زبان میں نہیں گزرا. فرزدق سے بڑا شاعر عربی زبان. دیکھیں الگ الگ پرسنالٹیز حضرت سے مل رہی تھی. ایک جگہ انٹلیکچوئل پرسنالٹی عبداللہ ابن عباس، اسپرچول پرسنالٹی عبداللہ ابن عمر، صرف عبادت تسبیح پھیرنا ان کا کام ہے. پولیٹیکل پرسنالٹی عبداللہ ابن زبیر. اب کون مل گیا؟ شاعر. راستے میں مختلف لوگ طبقوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، اب ایک شاعر سے ملاقات ہوئی. وہ شاعر جو اپنی آئیڈینٹی چھپا رہا ہے اور کہتے ہیں اتنا بڑا شاعر ہے فرزدق کہ اگر اس کا لٹریچر سے اس کا حصہ ہٹا دیا جائے تو 1/3 عربک لٹریچر ختم ہو جائے. اتنا اس کا کنٹریبیوشن ہے عربک لٹریچر میں فرزدق کا. اور شاعر کیا ہوتا ہے؟ شاعر اپنی قوموں پر اثر انداز ہوتا ہے. شاعروں کا اثر ہوتا ہے قوموں پر. خاص طور پر میں یہاں تو دیکھ رہا ہوں، یو پی میں جب سے آیا علی گڑھ میں، شاعروں کے اثر کا اندازہ میں کر رہا ہوں کہ کتنا اثر ہے. کیونکہ جتنے عقائد ہمارے بنے ہوئے ہیں وہ شاعروں کے مرہون منت ہے. کیا ہم نے قرآن پڑھ کر اپنے عقیدے بنائے ہیں؟ کیا ہم نے حدیث پڑھ کر اپنے عقیدے بنائے ہیں؟ شاعر اثر انداز ہوتا ہے. شاعر، کیونکہ شاعر کی خوبی بھی یہ ہوتی ہے کہ جو تفصیلی کلام ہوتا ہے وہ ایک لائن میں اس کو ادا کر دیتا ہے. جو بات ایک بک میں لکھی گئی ہے ایک لائن میں، ایک مصرے میں وہ بات کو ادا کر دیتا ہے. تفصیلی تطویل کلام سے بے نیاز کر دیتا ہے. یہ شاعر کی خوبی ہے. اور ہر زمانے میں اور ہر زبان میں شاعر گزرے ہیں. فرزدق عرب کا سب سے مشہور شاعر. فرزدق اس کا نام نہیں ہے، اس کا پین نیم ہے فرزدق. اس کا نام حمام تھا، حمام ابن غالب ابن ساسا. حمام ابن غالب ابن ساسا. فرزدق آپ یوں سمجھ لیجئے پین نیم بھی نہیں بلکہ نک نیم تھا اس کا. فرزدق کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان روٹی بناتا ہے، روٹی بنانے سے پہلے پیڑا بناتا ہے. پیڑا گول مٹول ہوتا ہے، تو وہ گول مٹول، اس کا چہرہ گول مٹول تھا، اس لیے اس کو فرزدق کہتے تھے. فرزدق عربی میں پیڑے کو کہتے ہیں جس سے روٹی بنائی جاتی ہے. تو اس کا چہرہ چونکہ گال ابھرے ہوئے تھے، گال پر گوشت زیادہ تھا، تو لوگ اس کو فرزدق کہتے تھے. گول مٹول شخصیت. 90 سال عمر کی اس نے، 110 ہجری میں فوت ہوا. چھوٹا تھا بچہ. اس کا باپ امیر المومنین کے پاس لے کر آیا، کہا کہ یہ بہت اچھی شاعری کرتا ہے، 7-8 برس کا رہا ہوگا. تو امیر المومنین نے فرمایا اس کو قرآن سکھا. تو جو کہہ رہا ہے کہ یہ مستقبل میں ایک بڑا شاعر بننے والا ہے، اس کو قرآن سکھا. ذہین تھا بہت. امیر المومنین کی بات کو اس نے لے لیا سیریسلی. اس نے بات، معمولاً ہم پڑھتے ہیں نہج البلاغہ میں بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں لیکن سیریس نہیں لیتے. پڑھے گزر گئے. اس نے امیر المومنین کی بات کو سیریس لیا اور پھر قرآن حفظ کرنے میں لگ گیا. کہتے ہیں اس نے زنجیریں پہن لی، خود اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا، اور گھر والوں سے کہتا تھا جب تک اتنے گھنٹے تک میں قرآن حفظ نہ کروں یہ زنجیریں کھولنا نہیں. بڑی مشقت سے اس نے حفظ کر لیا، قرآن یاد کر لیا. لیکن حیف ہے کہ سارا قرآن حفظ تو اس نے کر لیا، اس کی پوری شاعری اور پورے دیوان میں ایک جھلک قرآن کی نظر نہیں آئی. ایک جھلک، ایک مصرے میں قرآن کہیں نظر آ رہا ہو نہیں نظر آئے. اتنا بڑا شاعر، دیوان موجود ہے اس کا. مشہور کس لیے ہوا یہ فرزدق؟ چوتھے امام کی شان میں اس نے قصیدہ کہا. ایک خاص حالات میں خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود، اس زمانے کے حاکم، مروانی حاکم ہشام ابن عبد الملک بن مروان، وہ آیا ہوا تھا حج کرنے کے لیے. حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا تھا، نہیں پہنچ پا رہا تھا. اس کے سپاہیوں نے وہیں کرسی ڈال کر اس کو بٹھا دیا. لیکن جیسے ہی سید الساجدین آئے مجمع چھٹتا چلا گیا، راستہ بنتا چلا گیا، اور آپ بآسانی، بہت ہی آسانی سے جا کر آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور پھر طواف میں مشغول ہو گئے. تو اس وقت ہشام نے کہا، ہشام کے ساتھ جو لوگ شام سے آئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، ہشام کے حواری،
وہ نہیں پہچانتے تھے چوتھے امام کو، لیکن ہشام پہچانتا تھا. تو انہوں نے ہشام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جب جا رہا تھا حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے تو کوئی تجھے جگہ دینے تیار نہیں تھا، تیرے سپاہی ناکام ہو گئے تجھے حجر اسود کا بوسہ دلوانے میں، لیکن یہ کون شخصیت ہے کہ جب یہ پہنچے تو لوگ خود بخود راستہ دینے کے لیے تیار ہو گئے. جانتا تھا ہشام، لیکن تحقیر کرنے کے لیے امام کی. کہتے ہیں نا ہم کبھی انجان بن جاتے ہیں، کسی کو جانتے ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں پہچانتا میں. اس نے کہا میں نہیں پہچانتا کون ہے. ایک اس میں سیاسی ٹیکٹکس بھی تھی اس کی کہ میں نہیں پہچانتا، اگر میں کہہ دوں کہ یہ زین العابدین ہے، حسین ابن علی ہے، تو پھر یہ شام والے مائل ہو جائیں گے، ان کی عقیدتیں جڑ جائیں گی ان سے. تو اس نے کہا میں نہیں پہچانتا. فرزدق وہیں پر کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا تو نہیں پہچانتا ان کو؟ تو نہ پہچانتا ہو تو نہ پہچانتا ہو، لیکن خانہ کعبہ ان کو پہچانتا ہے. مکے کی سرزمین، مکے کی مٹی ان کو پہچانتی ہے. حل و حرم ان کو پہچانتا ہے. 42 بیت کا قصیدہ اسی وقت فی البدی اس نے کہہ دیا. فی البدی کس کو کہتے ہیں؟ اسی وقت کھڑے کھڑے اس نے سنا دی. ایک مرتبہ آپ کو تر دی جائے، آپ گھر میں بیٹھ کے سوچ کے لکھیں پھر آ کر سنائیں، یہ بھی کمال ہے. لیکن ایک مرتبہ فی البدی، اس کو ایکسٹمپور کہتے ہیں انگلش میں. ایکسٹمپور یعنی اسی وقت، فی البدی. 42 بیت، 42 بیت کے اشعار اور ہر بیت میں 2 مصرے. تاریخ میں درج ہے وہ قصیدہ. تو نہیں جانتا ان کو کون ہے یہ؟ تو نہ پہچانتا ہو یہ کون ہے، لیکن خانہ کعبہ ان کو جانتا ہے یہ کون ہے. حجویہ شاعر تھا، قصیدہ بھی کہتا تھا حجوی. اس میں حجوی کی اس نے جب وہ پورا قصیدہ اس نے بیان کر دیا، ایک ایک مصرع وہ پڑھتا جا رہا تھا، ہشام زمین میں دھستا جا رہا تھا. ہشام زمین میں دھستا جا رہا تھا. جب پورا قصیدہ اس نے پڑھ دیا تو ہشام نے کہا کہ ایسا قصیدہ ہماری شان میں کیوں نہیں کہتا؟ تو اس نے کہا کہہ سکتا ہوں، مگر علی ابن الحسین کے جیسا باپ لے کر آ. جیسا باپ ان کا ہے ویسا باپ لے کر آ، جیسا نانا ان کا ہے ویسا نانا لے کر آ. یہ ہے قصیدے کی یہ ہے شاعر کی طاقت. لیکن یہی شاعر جب امام حسین سے روبرو ہوا تو اس نے اپنی آئیڈینٹی چھپا لی، اپنی شناختی چھپا لی. 2 مختلف رویے. قرآن میں پڑھیں سورہ شورا، پورا ایک سورہ شورا سے متعلق ہے قرآن میں. اس کی آخری 4 آیتیں شورا سے متعلق ہے. میں ابھی وقت نہیں ہے بیان کروں، آپ خود ہی جا کے پڑھ لیں، یا پھر انشاءاللہ نیکسٹ اگر کبھی موقع ملتا ہے دوبارہ تو پھر اس بات کو کھولا جائے کہ فرزدق شاعر، اس نے ملاقات کی. امام نے اس سے تعارف پوچھا، تعارف چھپا. تعارف کیوں چھپایا اس نے؟ کیونکہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں اپنا تعارف کرواؤں تو امام کہیں گے میرے ساتھ کوفہ چل، اور وہ امام کے ساتھ کوفہ جانا نہیں چاہتا تھا. اگر آج حسین ابن علی ہوتے، آج 2025 16 صفر، اور آج ہم سے کہتے کہ میں غزہ جا رہا ہوں، وہاں لوگ بھوکے ہیں، وہاں لوگ پیاسے ہیں، میں انہیں بچانے کے لیے جا رہا ہوں، تو آج ہمارا کیا رویہ ہوتا؟ فرزدق کی بات بیان کیوں کرنا ہے؟ فرزدق آئینہ ہے، اس میں اپنی صورت دیکھنا ہے. فرزدق آئینہ ہے، اس نے راستہ مخالف. امام حسین کوفے کی طرف جا رہے ہیں، وہ کوفے سے آ رہا ہے. امام حسین کعبہ چھوڑ رہے ہیں، یہ کعبے کی طرف جا رہا ہے. جب مفادات ٹکرا جائیں تو امام کے راستے سے متضاد راستہ، الٹ راستہ انسان اختیار کر لے. یہی فرزدق جو واقع کربلا کے بعد چوتھے امام کی شان میں اتنا بڑا قصیدہ کہہ رہا ہے، آج اپنا نام بتانے کے لیے امام حسین کو تیار نہیں ہے، کیونکہ چلنے کے لیے کہیں گے. چھپا لیا نام. پھر جیسے ہی گفتگو بھی بعد میں پھر اس نے حج کے مسائل پوچھنا شروع کر دیے. مولا بتائیے حج کیسے کرتے ہیں، مناسک حج کیا ہے؟ حضرت نے جواب دینا شروع کر دیا، کیونکہ چاہ رہا تھا کہ
حضرت اس نقطے پر آنے سے پہلے بات کو بدل دے. ہوتا ہے نا کچھ بات ہو رہی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس سے توجہ ہٹا دے, توجہ ہٹا دی اس نے. جب حضرت نے جواب دے دیا تو پھر حضرت رکے نہیں, سلام کرتے ہوئے گھوڑے کو ایٹ لگا کر آپ آگے بڑھ گئے. دوسری طرف دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت نے اس کو پہچان لیا, یا فرزدق ان ہؤلاء قوم لزموا طاعت الشیطان, اے فرزدق یہ بنی امیہ نے اپنے اوپر شیطان کی اطاعت کو واجب کر لیا ہے. وَتَرَكُوا طاعت الرحمن, اور رحمان کی اطاعت انہوں نے چھوڑ دی ہے. وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. ابھی جو میں نے پڑھا مجلس سے سرنامہ کلام میں, اظہر الفساد فی الارض, اور فقراء اور مساکین کے مال کون سے چھین لیتے ہیں, شراب پیتے ہیں. فقراء اور مساکین کے مال کون سے چھین لیتے ہیں. ایسی صورت میں میں اس بات کا سزاوار ہوں کہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کھڑا ہو جاؤں, میں اولا ہوں, میں سب سے زیادہ ایلیجبل ہوں اس بات کے لیے کہ میں ان کے خلاف کھڑا ہو جاؤں, اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اور اللہ کی شریعت کی بلندی کے لیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, تاکہ اللہ کے کلمے کو بلند کر دیا جائے. پہچان لیا آپ نے فرزدق, وہ اپنی آئیڈینٹی چھپا رہا تھا. ہم لاکھ اپنی آئیڈینٹی چھپا لیں, امام سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتے. شاعر کا بڑا رول ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں. الحمدللہ یہاں جو شاعری ہو رہی ہے مجھے صحت مند لگ رہی ہے, خوشی ہوئی, اور ہم سب بلکہ ان شاعروں کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. وَإِلَّا شاعری جو ہم سنتے ہیں اس میں سوائے غلو کے اور کچھ نہیں ہوتا, اور سوائے محمل باتوں کے کچھ نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ یہاں پر ویسی بات نظر نہیں آئی, اور انشاءاللہ امید یہ کرتے ہیں کہ اور بہتر سے بہتر, کیونکہ شاعر کا اہم رول ہے سوسائٹی میں, اور واقع کربلا کو زندہ رکھنے میں شاعری کا اہم رول ہے. میر انیس کے مرثیے, مرزا دبیر کے مرثیے, شعراء جو آج تک کلام لکھ رہے ہیں, واقع کربلا کو زندہ رکھنے کا ایک سبب یہی شعراء ہے, اور اس زمانے میں بھی تھے. فرزدق بھی شاعر گزرا لیکن ذمہ دار شاعر نہیں تھا فرزدق, تہدار شخصیت. پیاز جس طرح ہوتی ہے, ایک تہ نکالو دوسری تہ, دوسری تہ نکالو تیسری تہ. چوتھے امام کے زمانے میں اس نے ایک رویہ ظاہر کیا, امام حسین کے زمانے میں اس نے ایک رویہ ظاہر کیا. لیکن بعض شعراء ایسے گزرے جو کہتے تھے کہ یہ جو شعر ہم کہہ رہے ہیں یہ شعر نہیں ہے, بلکہ یہ ہم اپنے سر پہ اپنا کفن لے کے چل رہے ہیں. دیبل خزائی, کمیت, یہ وہ شعراء تھے, وہ شاعر تھے جو ایسے زمانے میں اہل بیت کی مدح کرتے تھے کہ اگر اہل بیت کی شان میں ایک مصرع کہا جائے تو زبان کاٹ دی جاتی. وہ زمانے کے شاعر, ذمہ دار شعراء بھی گزرے. اردو زبان میں بھی ایسی, اردو زبان کا سب سے ذمہ دار ترین شاعر جس نے اپنے آپ کو کبھی شاعر نہیں سمجھا اور شاعروں نے بھی اس کو شاعر نہیں سمجھا, وہ علامہ اقبال ہے. علامہ اقبال متعہد شاعر, مفکر ہے, اصل مفکر ہے, اس لیے انہوں نے کہا میں شاعر نہیں ہوں. لیکن لوگ چونکہ شاعری ہی کی زبان سمجھتے ہیں تو انہوں نے اپنی فکر کو شاعری میں ڈھال دی. اردو زبان کا فرزدق کون ہے؟ اردو زبان کا فرزدق کون ہے؟ اردو زبان کا فرزدق جوش ملی آبادی ہے. کبھی کچھ کبھی کچھ, کبھی کچھ کبھی کچھ. ذاکر سے خطاب ان کی ایک نظم ہے جوش ملی آبادی, پڑھیے جا کر, شاید وہ ایک ہی نظمی وہ صحیح سے کہہ پائے ہیں. جوش ملی آبادی فرزدق زبان اردو ہے, کبھی ایک رویہ نہیں رہا ہوں, جیسا فرزدق کا رویہ ایک نہیں تھا. متعہد شاعر وہ ہے جس نے اللہ سے عہد کیا ہو کہ اللہ تو نے مجھے ہنر دیا, یہ ہنر تیرے ہی دین کی خدمت میں صرف ہوگا, یہ ہنر طاغوت کی خدمت میں صرف نہیں ہوگا. جو بھی ہنر ہمارے پاس موجود ہے ہم جائزہ لیں اپنا کہ وہ ہنر
دین خدا کی خدمت میں صرف ہو رہا ہے یا طاغوت کی خدمت میں صرف ہو رہا ہے. جو بھی ہنر، اچھی آواز ہے، یہ اچھی آواز گانے میں صرف ہو رہی ہے یا قرآن پڑھنے میں یا نوحے پڑھنے میں صرف ہو رہی ہے. اچھی مصوری جانتے ہیں، تصویر کشی جانتے ہیں، بہترین مصور ہیں، یہ مصوری خدا کے دین کی خدمت کے لیے خرچ ہو رہی ہے یا پھر طاغوت کی خدمت کے لیے. ابھی استاد فرشیان کا انتقال ہوا، ایران کے مشہور مصور، دیکھا ہوگا آپ نے وہ تصویر، زلجنا آیا ہوا ہے، بیویاں زلجنا کے اطراف زلجنا کو گھیرے ہوئی ہیں. کتنی مقبول ہوئی وہ تصویر. استاد محمود فرشیان، ایران کے غیر معمولی فنکار، غیر معمولی آرٹسٹ. امام حسین کی زری بھی انہوں نے ڈیزائن کی. یہ فن کس میں استعمال ہو رہا؟ یہی فرشیان چاہتا تو شاید ممکن ہے کوئی مونالیسا کا یا کسی خاتون کا اسکلپچر تیار کر لیتا، مجسمہ تیار کرتا، پیسے بھی ملتے، اس سے زیادہ پیسے ملتے. لیکن اس کا فن کس لیے استعمال ہوا؟ کس میں استعمال ہوا؟ ہم سب اپنے فنون کا جائزہ لیں کہ میں جس فن کا مالک ہوں، میرا فن کس میں خرچ ہو رہا ہے؟ دین خدا کی خدمت کے لیے خرچ ہو رہا ہے یا طاغوت کی خدمت کے لیے خرچ ہو رہا ہے؟ یہ ہے اصل پیغام. امام حسین آگے بڑھے، منزلیں طے کرتے جا رہے تھے. ایک منزل پر پہنچے امام حسین اور وہاں پر گھوڑے پر تشریف فرما تھے کہ آپ حالت منامیہ میں چلے گئے. منامیہ کہتے ہیں نوم، نیند کو کہتے ہیں نوم، پوری طرح سو جانے کو نوم کہتے ہیں. لا تاخذو سنتم ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. امام حسین حالت منامیہ میں گئے. منامیہ کہتے ہیں نہ پوری طرح نیند نہ پوری طرح بیداری، نہ پوری نیند غالب ہے نہ پوری طرح بیدار ہے. گھوڑے پہ تشریف فرمائیں. ایک مرتبہ حالت منامیہ سے جیسے ہی باہر آئے، زبان پر کلمہ استرجا جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلو میں جوان بیٹا علی اکبر موجود. بابا جان، آپ نے اس وقت کلمہ استرجا کیوں پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون؟ فرمایا بیٹا ابھی میں نے حالت منامیہ میں ہاتف غیبی کی آواز سنی کہ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور موت اس قافلے کا پیچھا کر رہی ہے. موت اس قافلے کا پیچھا کر رہی ہے. جیسے علی اکبر نے سنا کہ موت اس قافلے کا پیچھا کر رہی ہے، عرض کی یا ابتا السنا علی الحق، اے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حسین ابن علی نے فرمایا نام، ہم حق پر ہیں. فرماتے لا ابالی بالموت، علی اکبر کا تاریخی جملہ. بابا جان جب ہم حق پر ہیں تو ہم موت کی طرف چلے جائیں یا موت ہماری طرف آ جائے اس کی پرواہ نہیں. ہم موت کی طرف چلے جائیں یا موت ہماری طرف آ جائے. شہید کون ہوتا ہے؟ موت اس کی طرف آتی ہے یا وہ موت کی طرف جاتا ہے؟ شہید کہتے ہی اس کو ہے جو اپنے پیروں سے اپنے مقتل میں چل کے جاتا ہے. علی اکبر تک موت نہیں آئی، علی اکبر موت تک پہنچے. جو اپنی موت تک اپنے پیروں سے چل کر چلا جائے اس کو شہید کہتے. دعا دی پھر حسین ابن علی نے، اے بیٹا علی اکبر، ایک باپ کی جانب سے ایک بیٹے کو جو جزا ملنی چاہیے پروردگار وہ جزا تمہیں عطا کرے. انسان حق پر ہو تو موت اس تک آ جائے یا وہ موت تک چلا جائے فرق نہیں پڑتا. اور پھر وہ موقع آیا، سارے اصحاب و انصار شہید ہو گئے، کیونکہ انصار و اصحاب نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک اصحاب زندہ ہے بنی ہاشم سے کوئی میدان کارزار میں نہیں جائے. جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری آخری فرد جب تک زندہ ہے کوئی میدان میں نہیں جائے. لیکن جب سارے اصحاب شہید ہو گئے، حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین، سعید ابن عبداللہ حنفی، حر ابن یزید ریاحی، وہب کلبی،
عابس ابن ابی شبیب شاکری جب سب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ علی اکبر آگے بڑھے، بابا جان کیا مجھے مرنے کی اجازت ہے؟ جوان بیٹا باپ سے مرنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، بابا کیا مجھے مرنے کی اجازت ہے؟ حسین ابن علی نے اجازت، سب سے مشکل سے اگر کسی کو اجازت ملی تو وہ قاسم ابن حسن، اور سب سے آسانی سے اگر کسی کو اجازت مل گئی ہے تو وہ علی اکبر۔ تحمل نہیں کیا حسین ابن علی، جیسے ہی علی اکبر نے کہا بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت ہے، فرمایا تقدم ولدی، سب پر سبقت حاصل کر لو میرے بیٹے، اے میرے لال تم سب سے پہلے میدان کارزار میں چلے جاؤ۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو اس پر جو بنی ہاشم سے سب سے پہلے میدان میں جا کر شہید ہوا۔ اجازت تو دے دی، حسین نے تحمل نہیں کیا۔ روایتوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جیسے جیسے عاشور کا دن چڑھتا جا رہا تھا حسین ابن علی کے اطمینان میں اضافہ ہو رہا تھا، آپ کی نورانیت میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن علی اکبر کو اجازت دینے کے بعد ایک مرتبہ مایوس بھری نظر سر سے پیر تک علی اکبر پر ڈالی، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہم بناس برسول اللہ خلقا وخلقا ومنطقا، اے اللہ تو گواہ رہی ہو اس جوان کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو سب سے زیادہ تیرے رسول سے مشابہ تھا، اور جب بھی ہم تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے اس جوان کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے چیخ کے یہ فرمایا اے عمر سعد اللہ تیری نسل کو منقطع کر دے جس طرح تو میری نسل کو اس جوان کے ذریعے سے منقطع کر رہا ہے۔ علی اکبر آسانی سے اجازت مل گئی، گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے بوڑھے باپ کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا، بابا جان ابھی تو آپ نے مجھے ودا کر دیا تھا، آپ نے ودا کیا یا نہیں کیا؟ تم کیا جانو بیٹا علی اکبر، ایک مرتبہ آئے اور ایسی جنگ کی علی اکبر نے کہ کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ اشقیاء کو واصل جہنم کرنے والا کوئی جری ہے تو وہ علی اکبر ہے۔ 120 اشقیاء کو علی اکبر نے ہلاک کیا، لیکن کب تک جنگ کرتے؟ ایک مرتبہ واپس، اور علی اکبر واحد شہید ہے جو واپس بھی آئے، واپس آ کر اپنی باپ کی خدمت میں کیا عرض کرتے ہیں یا بتا العطش قد قتلنی، اے میرے بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا، وَسِقْلُ الْحَدِيدِ أَجْهَدَنِي، اور لوہے کی گرانی نے مجھے تھکا دیا، اے کاش تھوڑا پانی مل جاتا۔ ایک مرتبہ ضعیف باپ، ارے ادنا چیز پانی کا مطالبہ بیٹا کر رہا ہے اور باپ فراہم کرنے سے عاجز ہے، ایک مرتبہ کہا بیٹا علی اکبر جاؤ ساقیِ کوثر تمہیں سیراب کریں گے۔ پیاسے علی اکبر لوٹے، جیسے ہی میدان میں آئے ایک شقی نے کہا اب اس کو ایسا نیزہ لگاؤں گا کہ اس کی ماں ماتم میں بیٹھے گی۔ ایک طویل نیزہ لے کر علی اکبر کی پشت سے ایسے باہر کیا، پشت کی جانب سے جو نیزہ لگا سینے کی جانب سے باہر آ گیا، علی اکبر نے اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی، گھوڑا اشقیاء میں دوڑتا رہا، جہاں جہاں سے علی اکبر کا گھوڑا دوڑتا رہا، علی اکبر کی پیٹھ پر تلواروں سے وار ہوتے رہے، اتنے وار علی اکبر کی پیٹھ پر ہوئے۔ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اربن اربا، علی اکبر کی پیٹھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، آواز دی علیکہ منی السلام، بابا
جوان کا سلام آخر قبول کیجئے۔ ایک مرتبہ حسین دوڑے علی اکبر کی طرف، آئے دیکھا کہ لاش اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کو اٹھا کے لے جایا جا سکے۔ آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، یہ موقع تھا کہ زینب کبریٰ بھی خیمے سے باہر نکلا، بھائی کو ڈھارس دینے کے لیے جوان بیٹا ہے۔ الگ دنیا بعد کلافا، اے علی اکبر تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ اس ذکر قلیل کو قبول فرما، پروردگارہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محبت اہل بیت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے، ہر آن اس کی عدت تنویر میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جو زائرین زیارت اربعین کی غرض سے مقامات مقدسہ پہنچے میں، پروردگار ان سب کو تو اپنی حفظ و امان میں فرما۔ پروردگارہ ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیل قائم فرما۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرز علی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما۔ پروردگارہ یا اللہ دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو ناکام فرما۔ پروردگارہ اہل فلسطین، اہل غزہ، انصار اللہ، حزب اللہ، حماس، پروردگار حشد الشعبی، ان سب کی نصرت اور مدد فرما۔ پروردگارہ اسرائیل غاصب کو ناکام، نامراد و نابود فرما۔ پروردگارہ ہمارے ملک کی فرقہ پرست طاقتوں کو ذلیل و خوار و رسوا فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں ان سب کی جان، مال، عزت و آبرو، ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو بامعرفت حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔